السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے محترم ناظرین، قرآن مجید کی تلاوت کو بہتر بنانے کی کوشش میں آج ہم ایپیسوڈ نمبر 75 کی شروعات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آج کے سیشن میں ہم سورۃ الفیل کی تلاوت کرنے والے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ پہلی آیت ہم نے پڑھی، یہاں پہ اب غور کیجئے، علم میں میم ساکنہ کے بعد تا آ رہا ہے۔ یہاں تجوید کا ایک رول عمل میں آ رہا ہے۔ یہاں پر ہم اظہار شفوی کر رہے ہیں، یعنی یہاں پر کوئی غنہ نہیں کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو دھیان رکھنا ہے لفظ ترا، عام طور سے غلطی ہو جاتی ہے کہ اسے طرا پڑھتے ہیں یا ترا پڑھ دیتے ہیں، تو آپ کو تا کو لائٹ پڑھنا ہے، ت اور پھر را جو کہ یہاں پر پر پڑھا جائے گا، اسے پر پڑھیں گے، ترا ترا ترا۔ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل۔ لفظ بأصحابی میں خاص طور پر دھیان رکھیے، کیونکہ عام غلطی جو اس میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ جو کہ ایک لائٹ لیٹر ہے اسے ہیوی پڑھ دیا جاتا ہے، بأصحاب الفیل بأصحاب الفیل۔ ألم يجعل كيدهم في تضليل۔ علم میم ساکنہ جس کے بعد یا آ رہا ہے، یہ وہی رول ہے جو علم ترا میں بھی ہوگا اپلائی، سیم رول علم یجعل میں بھی اپلائی ہوگا، یعنی کہ آپ علم یجعل میں میم ساکنہ پر اظہار شفوی کریں گے۔ آپ پڑھنے کے اعتبار سے بھی سوچیں، اس طرح سے میں نے پڑھا ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ تو آپ علم یجعل، یج میں جیم پر سکون نظر آ رہا ہے، یہاں پر کس رول کو اپلائی کریں گے؟ یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، کیدہم 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 کیدہم، ایسے نہیں کریں، کیدہم فی تضلیل۔ کیدہم میں میم ساکنہ پھر سے ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے بعد فا ہے، یہاں پر بھی آپ اظہار شفوی کریں گے، سیم رول اپنا ہے، یعنی میم ساکنہ کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی لیٹر آ جائے تو آپ وہاں پر اظہار کریں گے، یعنی وہاں پر آپ کوئی غنہ نہیں کریں گے۔ تضلیل، تضلیل میں بھی دھیان رکھیں کہ تا لائٹ ہی رہے، ہیوی نہ بنے، تضلیل نہیں، تضلیل اگر رہے تو غلط ہوگا، کیونکہ تا کو لائٹ رکھنا ہے۔ اور ضاد میں خصوصی طور پر ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ضاد ساکنہ جب ہو، عام طور سے قرآن پڑھتے وقت جو عام غلطی ہوتی ہے کہ ضاد پر بھی تھوڑا سا قلقلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو بھی ہلا دیا جاتا ہے، اس کے مخرج کو ہلا دیتے ہیں، تضلیل تضلیل نہیں، تضلیل ایس طرح۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔
ارسل، دیکھیں حمزہ پھر سے آ چکا ہے، جس کے بعد ایک ہیوی ساؤنڈ ہے جو کہ ہیوی را جو کہ پر پڑھا جائے گا اس کی آواز ہے، یہاں پر بھی حمزہ کا خاص دھیان رکھنا ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، علیہم میم ساکنہ جس کے بعد طا آ رہا ہے، پھر سے اظہار شفوی یہاں پر ہوگا، طَيْرًا أَبَابِيلَ، طَيْرًا میں را ہیوی بنائیں گے اور را پر ہمیں تنوین نظر آ رہی، تنوین کے بعد حمزہ ہے، یہاں پر ہم کس رول کو اپلائی کریں گے؟ اظہار حلقی، یہاں پر جو اظہار ہوگا وہ حلقی ہوگا، کیونکہ یہ تنوین کے بعد حمزہ نظر آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں پر اظہار کریں گے، یہاں پر کوئی غنہ نہیں کریں گے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم، دیکھیں یہاں پہ بھی تا کا خاص طور سے دھیان رکھنا ہے کہ کہیں ہیوی نہ ہو، تا کو لائٹ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد را ہیوی پڑھا جائے گا۔ اب اسی لفظ میں، اسی ورڈ میں دیکھیے اخیر میں میم ساکنہ ہے، ترمیہم میں اخیر میں میم ساکنہ ہے، میم ساکنہ کے بعد با آ رہا ہے، اس جگہ پر اس ورڈ اس رول کو اپلائی کیا، یہاں پر ہم لوگ اخفا شفوی کریں گے، اس میم ساکنہ تو جب ہم ادا کریں گے ہم یہاں پر غنہ کریں گے 2 حرکات کے برابر، بحجارۃ، را کو حجارہ کے را کو بھی ابھی بنائیں گے، اور پھر تا پر دیکھیں، تا کے نیچے جو ہے تنوین بنی ہوئی ہے، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، بحجارۃ ادغام کریں گے، بالکل یہ ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ کیا جانے والا ادغام ہوگا۔ اب لاسٹ رول ہے اس میں، اس آیت میں، من سجیل، نون ساکنہ ہے جس کے بعد سین آ رہا ہے، اخفا کریں، یعنی نون کی آواز کو آپ کو چھپانا رہے گا، واضح کر کے نہیں پڑھنا ہے، من سجیل ایسے نہیں، من سجیل۔ اب آئیے آخری آیت کی طرف، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اب فَجَعَلَهُمْ میں غور کیجئے کہ سارے لیٹرز جو ہیں فَجَعَلَ، تمام لیٹرز لائٹ ہیں، ان پر فتحہ بنی ہوئی ہے، سب کو لائٹ پڑھنا ہے، اور ہم اخیر میں میم ساکنہ ہمیں پھر سے نظر آ رہی ہے، میم ساکنہ کی کثرت ہے، اس صورت میں بہت سارے میم ساکنہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، آلموسٹ ہر آیت میں ہم کو میم ساکنہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ میم ساکنہ کے بعد کیف ہے، تو یہاں پر بھی آپ کو اسے اظہار شفوی کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ کو اس میں کوئی غنہ نہیں کرنا، كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، كَعَصْفٍ یعنی کہ تا میں تنوین بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد میم آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم ادغام مع الغنہ کر رہے ہیں، غنہ کے ساتھ ہم یہاں ادغام کریں گے، مَأْكُولٍ، اس حمزہ کو جس پر سکون بنا ہوا ہے، اسے آپ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، جرک دیں گے، نبر جس کو کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ سورت کی تلاوت اور ٹیوٹوریل یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اب ایک ساتھ ہم پوری سورت کو ساتھ میں پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہم نے اپنی تلاوت مکمل کر لی ہے۔